ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ایک کوئی کلپ آ گیا، ویڈیو کہا جی یہ فلاں یونیورسٹی کا ہے، فلاں بازار کا ہے اور اس میں غلط بات ہو رہی ہے، وہ نیکی سمجھ کے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے، تو یہ نیکی ہے ان کی یا گناہ ہے؟ اب دیکھیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ جو ایسے خواہ ایک چیز لے لیتے ہیں اور برائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ برائی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی اوٹ پٹانگ اور ادھر ادھر کی ویڈیوز، اب دیکھیں بات تو ہو رہی ہے IUB کی، اور IUB کی کوئی ویڈیو نہیں آئی، یعنی اس وقت تک جی جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کی کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ پرانی ویڈیوز جو کہیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں وہ لگا کے اور IUB کا نام لگا کے اس کے اوپر کیپشن دے کے، اور یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا عذاب کا باعث اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ واقعہ افک کے ضمن میں قرآن نے یہ کہا کہ جب لوگوں نے یہ سنا تھا تو لوگوں نے یہ سنتے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے، اور یہ کیوں نہ کہا کہ ھذا بہتان عظیم، اس لیے کہ نبی کی بیوی تھی اور آپ لوگوں کو حیا بھی نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے کس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک خاص ماحول میں ایک بادی نظر ہوتا ہے، تو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کامن سینس ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا یہ بات ہی اس پر کیوں کرنی ہے۔ اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں 2-4 لوگ بدکاری میں ملوث ہیں، کسی برے دھندے میں ملوث ہیں، یہ بات پاسبل ہے، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آدھے سے زیادہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، پروفیسر آدھے سے زیادہ ملوث ہیں، تو ہزاروں، آپ دیکھیں اگر 7200 کی ایک تعداد آئی اور 5500 کی ایک تعداد آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ 12,500 بچیاں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ بدکار ہیں وہاں پہ، اور یہ کس طرح سے آپ نے یہ فگر دے دیا اور لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ تو بادی نظر میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مخلوط ماحول کے اندر ٹھیک ہے تھوڑی بہت نحوست ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کی جو روحانیت ہے اس کے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں نقصان دہ، مشکوک ہو جاتی ہیں، مشتبہ ہو جاتی ہیں، انسان کی جو روحانیت ہے وہ اس طرح سے آئینہ بصیرت اس طرح سے شفاف نہیں رہتا، یہ بہت سارے معاملات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بے حیائی ہے اور بس صرف اور صرف بے حیائی ہے۔ اپنی بچیوں کو میں تو یعنی ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی میں میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، اور ہماری پوری یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کی، اور جس حد تک میں دوسری یونیورسٹیوں کو جانتا ہوں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں بہرحال بہت سارے معاملات ابھی بھی بہتر ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کی نسبت۔ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں کا ماحول بہت فارورڈ ہے، اور وہاں پہ حالات کافی زیادہ ایڈوانس ہیں، اور ایڈوانس کے نام پر بہت زیادہ خراب ہے۔ لیکن ہماری جو پنجاب یونیورسٹی ہو یا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہو یا IUB ہو یا جتنی بھی بڑی بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں، ان میں تمام تر خرابیوں کے باوجود ابھی حالات اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ آپ کہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس دھندے کے اندر ملوث ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے عام طور پر۔ اور پھر خاص طور پہ یہ تو اب سازش جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے میڈیا پرسنز ملوث ہیں ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، جس نے اس نیوز کو بریک کیا ہے، جس نے ویلاگ اس کے اوپر کیا ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اور پھر اس بدکاری کے اندر بھی جو لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے جو بھی ہیں آفیشلز ہیں، ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جتنے لوگ اس دھندے میں، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ فلاں ملوث ہے، یہ فلاں، یہ تو تحقیقات کے بعد بات سامنے آئے گی، لیکن اس خبر کو اس طرح سے بریک کرنا یہ بجائے خود ایک بے حیائی کی بات ہے۔ بالکل۔ ناظرین، میں اگر مختصر کروں ڈاکٹر صاحب کی بات کو افادہ عام کے لیے، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلاتا جائے۔ قرآن کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ جب خبر آئے تحقیق کر لو، اور غلط خبر اگر آپ پھیلاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے سورہ نور کی آیت پڑھ دی ہے کہ یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے، فحاشی کی تشہیر میں آتا ہے، ری شیئر کرتے چلے جانا، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور یہ بہتان ہے جس کی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ سارے لوگ اس وقت عدالتوں میں کوڑے کھا رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔